1918 میں ایک امریکی جہاز جس کی لمبائی 542 فیٹ ہوتی ہے، جو کہ 10,000 ٹن کا سامان لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس میں 300 مسافر شامل ہوتے ہیں، جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے کہ اچانک اس کا غائب ہو جاتا ہے اور اس کا کچھ نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تھا 1918 کا واقعہ۔ اور صدر تھے پریزیڈنٹ آف امریکہ جو تھے ولسن، انہوں نے وارڈو ولسن تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس جہاز کے بارے میں یا تو خدا جانتا ہے یا پھر سمندر جانتا ہے کہ یہ جہاز کہاں ہے۔ سیم یہی 1941 میں بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ دو جہاز اور اسی طرح کے ہوتے ہیں اور وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی سگنل نہیں آتا کہ وہ جہاز کہاں گئے ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور جہاز سے کوئی ایسا پیغام بھی نہیں آتا کہ وہ وہاں کہاں تکلیف میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہاں پہ گئے جہاز؟ برمودا کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، اور برمودا میں کیا چیز ایسی ہے کہ وہ ان جہازوں کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نئی تحقیقات کیا سامنے پیش آئی ہیں، اور اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے، وہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محسن، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کہ اس کا مربع کتنے مربع پہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور اس میں کیا ایسی موجود چیزیں ہیں، اور نئی سائنسی تحقیقات کے مطابق اس میں کیا ایسا موجود ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، دا انفارمیشن مینٹور کو، اور بیل آئیکن ضرور آن کیجیے گا، اس سے کیا ہوگا جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں چلے کہ برمودا ٹرائنگل فلوریڈا کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 لاکھ مربع میل ایریا پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ برمودا ٹرائنگل کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ فلوریڈا، پرومائیڈا اور میلامی، ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے، سمندری علاقہ، وہ برمودا کہلاتا ہے، برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے، جہاں جو کچھ گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا ہے، اور نہ ہی اس کا پتہ چلا ہے، نہ ہی اس کا کوئی سراغ ملا ہے۔ تو فرینڈز، اس کی جو نئی سائنسی تحقیق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ علاقہ ہے برمودا، جسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں، برمودا، تو اس میں کے جو تہہ ہے سمندر کے پانی کے نیچے، تو اس میں میتھین گیس پائی جاتی ہے، جو کہ اس کے پیکٹس کی بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں، اور کافی نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اگر وہ پیکٹس پھٹ جائیں تو کافی بہت زیادہ نقصان کے باعث بن جاتے ہیں۔ نیچے میتھین گیس پائی جاتی ہے اس کی، اور اس میں کچھ ایسی پراسرار سرنگیں موجود ہیں کہ جو جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں تو بہت کھلی ہوتی ہیں، پھر درمیان میں تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، کافی یہ بڑی اس میں سرنگیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے علاوہ بحری جہاز بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی جائے تو اس میں وہ واپس کبھی نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ جو امریکن کوسٹ گارڈ ہے، وہ بھی انہوں نے بھی کافی تحقیقات کی ہیں، لیکن اس تحقیقات کے بعد، سائنسی نظریات کے بعد، یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیچے میتھین گیس کے بہت زیادہ ہیوی پیکٹس موجود ہیں، اور سرنگیں موجود ہیں جو باریک بھی ہیں اور وہ کھلی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس جو ہوا میں بادل بنتے ہیں، ہیگزاگون گیس کے جو بادل ہیں، اور وہ اتنے قدر شدید ہوتے ہیں کہ وہ بم کی طرح گرتے ہیں۔ جو بھی ہوائی جہاز سے ٹکراتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کو نام و نشان بھی نہیں ملتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر سے بجلی بھی گرتی ہے، جو وہ جگہ ہے، یعنی ڈینجرس علاقہ ہے، جہاں پر بہت زیادہ اکثریت میں یہاں پر واقعات پیش آتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک جو کرسٹوفر کولمبس تھے، جنہوں نے دنیا کا چکر لگایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یہاں پہ قیام کر رہا تھا کہ ایک بہت زیادہ آگ، بہت ہی زیادہ آگ یہاں پہ گری تھی، اور میں جب سفر پہ جا رہا تھا تو میں کئی دن تک اس روشنی کو محسوس کرتا رہا تھا کہ وہ جب تک میں دیکھتا رہا تو وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور روشنی نظر آ رہی تھی۔ اور جب بھی کوئی جہاز یہاں پہ جاتا ہے تو زیادہ حادثات اس وقت آتے ہیں جب موسم زیادہ خراب ہو۔ یہاں پہ موسم زیادہ یہاں پہ خراب اکثر ہی رہتا ہے، اور جب موسم زیادہ یہاں پہ خراب رہتا ہے تو عثمانی بجلی گرنے کے بہت 99.9 چانسز ہوتے ہیں، یعنی گرتی ہی ہے ہر حال میں۔ اور جو وہاں پہ ہوا کے بادل بنے ہوتے ہیں اس میں ہیگزاگون گیس ہوتی ہے، جیسے وہ ہوا کے بادل سمندری پانی کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو 14 میٹر سے زیادہ لمبی اچھل جاتی ہیں سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور نیچے سے جب یہ سین ہوتا ہے تو نیچے میتھین گیس بھی پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس میں گرتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور اس کے نشانات تک نہیں ملتے۔ 542 فیٹ لمبے لمبے جہاز بھی اس میں ختم ہو چکے ہیں۔ اور ایک مرتبہ فلوریڈا کے ایک ریاست میں جنگی مشقیں ہو رہی تھیں، تو وہاں پہ کچھ بمبار طیارے جو کہ مشق کر رہے تھے کہ ہم بمباری کر کے مشقیں کریں، کہ اپنے تجربات کریں،
تو وہ بھی یہیں پہ گئے تو اور کبھی واپس نہیں آئے، ان کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی سرکاری طور پر، اس میں لکھا تھا کہ یہ جہاز مریخ پر چلے گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے مریخ پر، یہ نہیں کہ مریخ پہ چلے ہی گئے ہیں، کہ انہیں کچھ ملا ہی نہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے، کہ انہیں کوئی نشانات نہیں ملے، کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اور اسی طرح ہی امریکن صدر نے بھی، بارڈ ویلسن نے بھی کہا تھا کہ یہ خدا جانتا ہے یا سمندر جانتا ہے یہ کہاں جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی پراسرار، اور لوگ اسے شیطانی جگہ بھی کہتے ہیں اور خطرات بھی کہتے ہیں، کچھ جنات لوگ، ہر کسی کا اپنا نظریہ، لیکن اس میں جو سائنسی طریقہ ہے کہ اس کے تہہ میں میتھین پائی جاتی ہے، اور بعض جو ہوتے ہیں اس میں ہیگزاگون گیس پائی جاتی ہے، جو کہ ہوائی جہاز سے ٹکرائے تو ہوائی جہاز بھی یہیں گر جاتے ہیں اور ان کا نشان نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مشینری یہاں پہ آتی ہے تو اس کا کمپاس بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کے تمام مشینری کے آلات بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ایون یہ کہ وہ پیچھے اپنی ایس او ایس میں، یعنی کوئی بھی کمپلین بھی نہیں دے سکتے اپنے ٹاور کو، کہ پیچھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، مدد کے لیے کال بھی نہیں کر سکتے۔ اچانک سب کچھ پورا جہاز جام ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی چیز نہیں یوز ہو سکتی۔ تو سمندروں کو، جو سمندر کی جانچ پڑتال کے لیے سائنسدانوں کو یہ ضروری تھا کہ وہ اس کا پانی نکالیں، اس کے تہہ دیکھیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ اس کی تہہ دیکھ سکتے ہیں۔ سونار ٹیکنالوجی کے جو کہلاتی ہے، وہ اس میں ایک جہاز جو ہوتا ہے وہ بہت دور سے ہی وہ اس میں اپنی سونار ٹیکنالوجی کی ایک شعائیں ہوتی ہیں، ریزر لائٹس ہوتی ہیں، جو سمندر کے تہہ سے ٹکرا کر واپس ایک نقش بنا دیتی ہیں، پیچھے جو سائنٹیفک کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کی اسکرین پر بتا دیتی ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں۔ تو سونار کی جو ریز کے ذریعے ہی یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں گیس پائی جاتی ہے، اس میں کچھ سرنگیں ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس میں پانی بہت تیز سے گھومتا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور اس کے بہت ہی خطرناک چیزیں۔ اور زیادہ تر جو بحری سفر کیا جاتا ہے وہ اس کو ہٹ کے کیا جاتا ہے کہ اس برمودا ٹرائنگل میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ سفر نہ کیا جائے، اور سیف روٹس بنائے گئے ہیں بحری جہازوں کے لیے کہ جہاں پہ وہ سفر کر سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اس وجہ سے برمودا ٹرائنگل سے دور رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر جاتا ہے تو وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور ان کے آج تک جو کچھ گیا ہے برمودا ٹرائنگل میں اس کا نشان تک نہیں ملا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ باقی ہمارے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کیا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اس دنیا میں اتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں جس کا اب تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو مزید سے اس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔